السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائی ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک فیصلے کے متعلق، لیکن اس سے پہلے کچھ گفتگو میں کرنا چاہوں گا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ آج کل امریکہ سے روزانہ جب وہ ان کے منتخب ہونے والے عہدیدار اٹھتے ہیں تو وہ ایک ٹویٹ پاکستان کی طرف داغ دیتے ہیں۔ کچھ دن تو خاموشی رہی، لیکن اب آہستہ آہستہ ہمارے بھی پاکستانی عہدیدار، ہماری وزارت خارجہ، انہوں نے بھی جواب دینا شروع کر دی ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان ٹویٹس کا کوئی ہم پہ اثر نہیں ہونے والا، یہاں پہ وہی کچھ ہوگا جو قانون کے مطابق ہوگا۔ میں نے اپنی پہلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف جلد ہی کوئی ایسا فیصلہ کرنے والے ہیں جس میں ملکی سیاست میں وہ کوشش کریں گے اہم کردار ادا کرنے کی۔ اس کے کچھ ٹریلر جو ہیں وہ چلنے شروع ہو گئے ہیں، اور نواز شریف کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ امریکہ کو جواب دے رہے ہیں۔ اب اس بارے میں حکومت اپنا واضح کیا موقف اختیار کرتی ہے، یا جن کے حوالے سے وہ ٹویٹس آ رہے ہیں اس پہ دیگر ہماری حکومت ہو یا ادارے ہو وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ جو مفاہمت اور مزاحمت کی سیاست ہے، یہ اب پاکستان میں شروع ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو بتایا تھا کہ مفاہمت اور مزاحمت کی سیاست، اسی کے بیچ میں سے نواز شریف اپنی سیاست کا راستہ نکالیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ایک بار پھر پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکے۔ ویسے تو ان کی بیٹی اور ان کے بھائی اقتدار میں موجود ہیں، اور وہ خود بھی مکمل پروٹوکول جو حکومتی سطح پہ ہوتا ہے وہ لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی کوشش ہوگی کہ وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں آئیں جہاں وہ پہلے یہاں سے چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ امریکہ کی طرف سے جو ٹویٹس آ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ، وہ سیاسی رہنما ان کا جواب دے رہے ہیں، وہ آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک اہم بات جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اس کا اعلان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خواجہ سرا جو اسکولوں اور فوج میں کام کرتے تھے، وہاں تعینات تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اقتدار سنبھالتے ہی وہ یہاں سے ان کا سلسلہ ختم کر دیں گے، ان کو واپس بلا لیا جائے گا، مطلب ان کی جاب جو ہے وہ ختم کر دی جائیں گی۔ اب اس سلسلے میں پاکستان میں تو صورتحال کچھ مختلف ہے۔ یہاں تو خواجہ سراؤں کے لیے عدالتی کوئی سطح ہو، پولیس ہو، کوئی بھی ادارے ہو، ان کو بہت پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور سرکاری محکموں میں ان کی بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی جو نوکریاں ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ اس سے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خواجہ سراؤں کو سرکاری نوکریوں کا جو سلسلہ ہے وہ بارک اوباما نے شروع کیا تھا،
اور اس وقت مختلف آراء ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 5 سے 10 ہزار خواجہ سرا سرکاری محکموں میں، اسکولوں میں اور فوج میں موجود ہیں۔ اب ان کو جب ان کی جاب ختم ہوگی تو یقینی طور پہ وہ بے روزگار ہوں گے، وہ اپنے دفاع کے لیے اب کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ پاکستان ہوتا تو اس وقت تک وہ سڑکوں پر آ چکے ہوتے، سڑکیں بلاک ہوتی، اور ہماری پولیس ان کا منت اللہ، کیونکہ خواجہ سراؤں کا احتجاج کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میڈیا بھی اسے بہت زیادہ کوری دیتا ہے، کچھ اس میں ایسی رنگینیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے مناسب سمجھا اور خواجہ سرا سوسائٹی کی صدر ہیں سائمہ بٹ، ان سے گفتگو کی۔ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام سائمہ بٹ ہے اور میں ایک میسیج دینا چاہ رہی ہوں امریکہ کے جو صدر ہیں ٹرمپ، ان کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے ایک فیصلہ ابھی لیا ہے کہ میں جہاں جہاں پہ خواجہ سرا امریکہ میں جاب کر رہے ہیں یا کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں تو ان کو میں ان کاموں سے ہٹا دوں گا، تو ان کا کیا بنے گا؟ پھر وہ ایک برائی کی جگہ پہ آ جائیں گے، پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے آپ کوئی اچھا کوئی طریقہ یا کوئی اچھی بات دیکھیں تاکہ وہ ان کے لیے کوئی بہتر ہو، تاکہ وہ برائی کی طرف نہ آئے۔ جو آپ اس طرح کریں گے تو پھر دوسرے ملک والے بھی سوچیں گے کہ امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو لہٰذا صدر ٹرمپ جو ہیں امریکہ والے، ان کو میں یہ میسیج ہے کہ خدا را پلیز خواجہ سراؤں کے لیے، ٹرانسجینڈر کے لیے کوئی اچھی بات ہی کریں، پلیز ان کے لیے ایسا نہ کریں تاکہ وہ ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ جی السلام علیکم۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی، یقینی طور پہ پاکستان میں خواجہ سرا اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں وہ آپ نے دیکھا، لیکن جو ہماری اطلاعات ہے کہ امریکہ میں بھی خواجہ سرا جو ہیں وہ اس حوالے سے احتجاج کریں گے اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے وہ میدان میں آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں خواجہ سرا احتجاج کے لیے کیا راستہ اختیار کرتے ہیں، کس طرح کا احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پہ لیٹتے ہیں یا وہ کوئی سڑکیں بند کرتے ہیں یا وہ کورٹ میں جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بہرحال بتا سکتا ہوں، کیونکہ وہاں کچھ جو ہمارا ان کا عدالتی سسٹم ہے، جو قانون کی عملداری ہے، وہ کا ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ بھی اطلاع مجھے ملی ہے کہ وہ پہلے عدالتوں سے رجوع کریں گے، جیسے ہی ان کے خلاف ان کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ فوری طور پر عدالتوں سے رجوع کریں گے اور دروازہ عدالت کا کھٹکھٹائیں گے، اور عدالت سے پھر جو فیصلہ آئے گا اگر ان کے حق میں آیا تو بہتر، اگر نہ آیا تو وہ مزید قانونی جو بھی راستے ہوں گے وہ اختیار کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ پورا ملک ہی بند کر دے اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کی رونق بن جائیں، نہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے ایک جو قانون کا راستہ ہے وہ اختیار کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔